بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 مارچ بروز اتوار کو 2 شعبان المعظم ہے۔ شعبان کا چاند دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے خوشی کے آثار ظاہر ہوا کرتے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عمل الیوم واللیلہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر ہی یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ شعبان سے متعلق بھی برکت کی دعا مانگی گئی ہے، لہٰذا جن حضرات نے یہ دعا اب تک نہیں پڑھی ہے وہ اب پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ شعبان دراصل رمضان کا مقدمہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے پہلے لوگ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے اور رمضان کے اعمال، نماز، روزہ، تراویح، تلاوت، ذکر و دعا کی اصولیابی کی دعا کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اور رمضان کے 6 مہینے بعد تک رمضان میں جو کچھ اعمال کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی اس کی قبولیت کی دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن کریم کی جتنی تلاوت عام دنوں میں کیا کرتے تھے، شعبان المعظم ہی سے اس میں خوب اضافہ فرما لیا کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر لیا کرتے تاکہ غرباء و مساکین اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے میں سہولت ہو سکے۔ حاکم لوگ اپنے قیدیوں کو آزاد کرتے، جو لوگ گناہ و قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوتے ان پر حد جاری کی جاتی اور باقی قیدیوں کو رہا کیا جاتا۔ تاجر لوگ اپنا قرض ادا کر لیتے، دوسروں سے کچھ وصول کرنا ہوتا وصول کر لیتے، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس ماہ کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم ہی میں آئندہ سال مرنے والوں کا پروانہ حیات چاک کر دیا جاتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اسی ماہ میں خصوصیت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی فکر کی جائے تاکہ زندگی کا فیصلہ ہوتے وقت وہ کسی نیک کام میں مشغول ہوں۔ ایک حدیث میں ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ ایسے وقت میں لکھا جائے جب کہ میں روزے دار رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ البتہ امت کے حق میں حکم یہ ہے کہ یہ شعبان کے نصف اول میں بکثرت روزے رکھیں اور نصف آخر میں آرام کر لیں تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ اس لیے جن لوگوں نے اب تک شعبان کے روزے شروع نہیں کیے ہیں وہ نفلی روزہ رکھنا اگر شروع کرتے ہیں شب برات سے پہلے اپنے تمام نفلی روزوں سے فارغ ہو جائیں۔ یہ بہت بہتر ہے کہ روزانہ روزہ رکھیں۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو کم از کم شعبان المعظم کے ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر اس پر عمل ہو رہا ہے تو بہت اچھا۔ ساتھ ہی شعبان ہی کی وجہ سے شعبان کی 13، 14، 15 تاریخ میں ضرور روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے چاند کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو اس میں 2 فضیلتیں ملے گی، ایک ہر ماہ کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی اور دوسرے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی۔ لہٰذا جو احباب
ابھی روزے نہیں رکھے ہیں وہ رکھنے کا اہتمام فرما لے۔ اس ترتیب سے اگر آپ شعبان کو گزار لیں تو بہت بہتر ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہ ہر وقت نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے مبارک اوقات میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے اور اس پر جو ہے مواخذہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے زندگی کے ہر لمحے بچنے کی بھرپور فکر کی جائے۔ آنے والی شب برات میں کیا معمولات کیا جائے اور اس کی کیا عبادات ہیں، یا اس مہینے سے متعلق مزید شب برات اور اس کے بعد والے کیا اعمال ہیں، انشاءاللہ آئندہ پیغام میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔